حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائی۔ ایک کام سے روکا گیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب دونوں سیدنا آدم علیہ السلام بھی اور سیدہ حوا بھی اب یہاں رہیں۔ یہ جنت جتنی بھی ہے اس میں جیسے جی چاہو رہو، لیکن یہ کام نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے بھٹکایا اور جنت کا لالچ دے کے بھٹکایا۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ہمارے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو ڈی ٹریک کیا گیا اور جنت کا لالچ دے کے کیا گیا۔ آپ کو روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو آپ تو ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائیں گے، کھا لو، یہ کھانے کے نتیجے میں آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ نتیجہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر انہیں جنت سے نکال دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ اب چلے جائیں یہاں سے، آپ کی جتنی بھی اولاد ہوگی ساری دنیا میں رہے گی، زمین پہ رہے گی، ہدایت ہماری طرف سے آتی رہے گی، رہنمائی ہماری طرف سے آتی رہے گی۔ جو اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، گمراہی اور بدبختی اس کے قریب نہیں آئے گی، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے بچا لے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے کام جنت کی لالچ میں کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کام در حقیقت جنت سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے مستقل طور پہ جنت میں رہنے کی لالچ میں آ کے وہ درخت اس کے قریب گئے یا اس کا پھل کھایا۔ جس کام سے روکا گیا تھا اس کا ارتکاب کیا جنت کے شوق میں۔ نیت اچھی ہے، نبی کی نیت سے بہتر نیت کس کی ہو سکتی ہے؟ سوچ بہت پاکیزہ ہے، لیکن کام اللہ ذوالجلال والاکرام کے قانون کے خلاف ہے۔ گزشتہ اسلامی مہینہ رجب کا ہمارا چونکہ ایک موضوع چل رہا تھا محدثین کے تذکار کے حوالے سے، اس لیے میں نے بہت سارے سوالات تھے، خاص طور پہ خواتین کی طرف سے، کچھ احباب نے بھی سوالات کیے۔ اور اب یہ شعبان ہے، بہت سارے کام رجب میں کیے گئے جنت کے شوق میں، جبکہ حقیقتاً وہ کام جنت سے دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہت سارے کام اس مہینے میں کیے جا رہے ہیں، کیے جائیں گے جنت کی لالچ میں۔ 22 رجب کے کنڈے یہ جنت کی لالچ میں ہوتے ہیں۔ 27 رجب کی نسبت سے معراج، اور پھر اس معراج کے ٹائٹل کے ساتھ بہت کچھ جس کا سفر معراج سے اور اس پاکیزہ سفر کے اسباق اور تعلیمات سے دور کا کوئی تعلق نہیں۔ چند پیشہ ور مذہب کے نام سے لوگوں کے جذبات کو ہائی لائٹ کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے عوام الناس سادہ ہے، اور یہ سب کچھ جنت کے لالچ میں کرتی ہے۔
بہت اچھی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ مسئلہ سمجھ لو، جنت آپ کو صرف اس رستے سے ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ جو آج خود تعین کرنا رستوں کا اور خود ساختہ اعمال اختیار کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہماری نیت اچھی ہے، ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، جو جی چاہے ہم کرتے رہیں، سارا یہ ہمارا کیا دھرا ہمارے نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، نیت کا خالص ہونا لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کا درست ہونا اور کام کے طریقے کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن نیت کے ساتھ آپ بازار میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ نماز کی جگہ نہیں ہے، لوگ اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ شریعت کی مخالفت ہے۔ طلوع فجر پہ یا طلوع شمس پہ، غروب شمس پہ نماز سے روکا گیا، سوائے چند مستثنا کیفیتوں کے نماز سے منع کیا گیا۔ نماز ہی پڑھنی ہے نا، 10 منٹ پہلے بھی ٹھیک تھی، 10 منٹ بعد بھی ٹھیک ہے، تو اس وقت میں کیا؟ نہیں سمجھے بات؟ حکمت سامنے آئے نہ آئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فجر پڑھ چکے ہو تو اب سورج کے اچھی طرح روشن ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، تو نہیں پڑھی۔ جس کے کہنے پہ پڑھی ہے اس کے کہنے پہ نہیں پڑھی، اس نے کہہ دیا ہم نے قائم کر لی، اس نے کہہ دیا ہم رک گئے۔ کام کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور جہاں رسول اللہ نے روکا ہے وہاں رکنا بھی سنت پہ عمل ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین ہماری خواہشات کا نام ہے، دین ہماری پسند ناپسند کا نام ہے، دین ہمارے برادری کے رسم و رواج کا نام ہے۔ دین صرف وہ ہے جو آسمان سے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ آپ اس کے مطابق ہیں تو آپ کا عمل قابل قبول ہے، آپ اس کے مطابق نہیں ہیں، عمل کتنا خوشنما اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں ایک رائی کے برابر اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عمل کرتے ہیں، من عمل عملا، بے عمل نہیں ہے، کاہل اور سست نہیں ہے، شریعت سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن کرتے وہ ہیں جس کی حقیقت رسول اللہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی جستجو نہیں کرتے۔ فہو رد، اللہ کے نبی عمل کیا ہے، فرمایا کیا ہے، مانا ہے ہم نے کہ تم نے کیا ہے عمل، لیکن چونکہ میرے عمل کے مطابق نہیں ہے، میری ہدایات کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، یہ ٹھکرایا گیا، ریجیکٹڈ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ آپ کھانا پکائیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، یہ باعث اجر ہے۔ آپ دوست احباب کی ضیافت کریں، دعوت کریں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت کی دلیل ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن ایک خاص کیفیت میں خاص قسم کے پکوان تیار کر کے خاص سچویشن میں انہیں کھانا کھلانا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ سب بکواس ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 22 رجب کے یہ پکنے والے پکوان اور فجر کے سورج کے طلوع سے پہلے سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے انہیں بند کمروں میں دیواروں کے پیچھے چھپ کے کھانا، یہ جتنی کہانی بنائی ہے سب فراڈ اور بکواس ہے، کوئی حقیقت شریعت میں اس کی نہیں۔
ایک رائی کے برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.